آن لائن رشتہ ڈیٹنگ ایپس، کیٹ فشنگ، لیونگ ریلیشنشپس، ڈارک ویب، پاکستان میں یہ کلچر عام ہے۔ میں جو باتیں اٹھا رہا ہوں یہ مکمل ثبوتوں اور ریسرچ کے ساتھ اٹھا رہا ہوں، اور لوگ اس کا بدترین شکار ہیں۔ پارٹی کلچر عام ہے، ویپ کلچر عام ہے، ڈرگس کلچر عام ہے، ڈانس کلچر عام ہے، مجرے، ڈیجیٹل مجروں سمیت فزیکل مجرے، فزیکل ریلیشن شپس عام ہے۔ اس دھندے کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے آن لائن رشتہ ایپس، جو کہ پریکٹیکلی پاکستان میں ڈیٹنگ ایپس کے طور پر کام کرتی ہیں۔ یورپ کی طرح پاکستان میں بھی لیونگ ریلیشن شپس عام ہو رہے ہیں، شوگر ڈیڈی اور شوگر مومی کلچر عام ہو رہے ہیں۔ کتنے بچے، کتنے بوڑھے، کتنے جوان ڈاکٹر عفان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے۔ ڈاکٹر عفان خرید کے گندگی کو باہر لا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، چند ویوز کے لیے گندگی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آیا کہ ڈاکٹر عفان کی یہ ساری ویڈیوز بنانے پہ مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے نہ تو ڈاکٹر عفان کی یہ ویڈیو بنانے پہ کسی کو فرق پڑنے والا ہے، اور نہ ہی یہ ایپس بند کی جائیں گی۔ جن ایپس کے بارے میں کہیں معلوم ہوگا وہ ساری ایپس نکال کے ویڈیو بنانے کا آخر مقصد کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہر بات سمجھاؤں گی، ہر مقصد کے بارے میں بتاؤں گی، اور ڈاکٹر عفان ایسی ویڈیوز کیوں بناتا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ ٹائم ضائع کیے بنا کرتے ہیں ویڈیو اپنی کو سٹارٹ۔ آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر عفان کا ٹاپک پھر سے میں کیوں لے کے آئی، یہ آپ لوگوں کے دماغ میں ضرور بات آئی ہوگی۔ میں نے ڈاکٹر عفان کو جب فالو کرنا سٹارٹ کیا تھا تب میں اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے بس یہی تھا کہ یہ انسان جو ہے کہ یہ اسلام کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے، اسلام کے اوپر جائے کہ بتاتا ہے کہ یہ اسلام ہمارا کہتا ہے اس چیز کو فالو کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، نہ کہ گندگی کی طرف جانا چاہیے۔ تو جب میں نے اس کی فرسٹ ویڈیو دیکھی تو کچھ ویڈیو بھی وہ ویسی تھی کہ مجھے لگا کہ ہاں یار کافی اچھا انسان ہے، اچھی ویڈیوز بناتا ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے یوٹیوب چینل وزٹ کیا تو میرے اللہ، میرا دل کیا کہ میں نا اس سے ایک دفعہ ملوں، اور مل کے میں اس بندے سے ایک چیز پوچھوں۔ تم سے ایک سوال ہے بس میرا، آیا کہ ڈاکٹر عفان مجھے یہ بتائیں کہ آپ نکلے ہیں جہاد کرنے، آپ نکلے ہیں اسلام کو بچانے، آپ کا اپنا گھر کہاں پر ہے؟ آپ کے اپنے گھر کا اسلام کہاں پر ہے؟ آپ کے اپنے گھر پہ جہاد کہاں پر ہے؟ جب کہ آپ اپنے گھر سے ہی اسلام کو نہیں شروع کر پائے، جب کہ آپ اپنے اسلام کو اپنے گھر میں ہی نہیں بتا پائے، تو آپ باہر کیا اسلام سکھائیں گے؟ آپ باہر کیا اسلام کو پروموٹ کر سکیں گے؟ اگر تو آپ اسلام کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے گھر سے اسلام کو سٹارٹ کرتے۔ مجھے اس چیز کا بالکل بھی گلہ نہیں ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں کیوں ایسی ویڈیوز بناتے ہیں یا کیوں ایسی ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی ایک مسلمان لڑکی ہوں اور ایک مسلمان فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عفان گندگی کو پروموٹ کر رہے ہیں اسلام کا نام لے کے۔ مجھے بہت سارے کمنٹس آئے پہلی ویڈیو پہ بھی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آگے جا کے سارے کے سارے اسکرین شاٹ شیئر کروں گی۔ لیکن بات یہاں پہ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر تو ڈاکٹر عفان واقعی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اسلام بچے، پاکستان میں بیہودگی ختم ہو، پاکستان میں ایک اچھا کلچر چلے، ہر طرح کی گندگی کا صفایا ہو، جہاد کرنے نکلے ہیں نا تو یہ سارا کچھ چاہتے ہیں نا، ہر طرح کی سکھ شانتی چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کو نا، ڈاکٹر عفان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے اسلام کو سٹارٹ کریں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے اسلام کے بارے میں کسی سے جا کے کچھ کہتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کو اپنا جو ہے نا بتانا پڑتا ہے کہ ہاں ہم نے اسلام کو فالو کیا ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ دی ہے، ہمارے اسلام ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو پردے میں کریں، اپنی بیٹی کو پردے میں کریں، جن عورتوں کے ساتھ یہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ان کو پردے میں کریں، تو بات تو پھر سمجھ میں آتی ہے نا۔ اپنی بیوی کے سر پہ تو کیا گلے میں بھی دوپٹہ نہیں ہوتا، اپنی بیٹی کا کلچر والا لباس تو کیا وہی انگریزوں والا، وہی سارا کچھ چل رہا ہے، جبکہ سبھی کو معلوم ہے کہ زین وغیرہ پہن کے، یہ سارا کچھ پہن کے باہر نکلنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن نہیں، نکلے ہیں جہاد کرنے، اسلام کا پتہ نہیں ہے اور نکلے ہیں جہاد کرنے۔ ہمارے اللہ پاک فرماتے ہیں دوسروں کے ایبوں پہ پردہ ڈالو، میں تمہارے ایبوں پہ پردہ ڈالوں گا، لیکن ڈاکٹر عفان خرید کے سب کے ایپس باہر نکال کے لا رہے ہیں، سبھی برائیوں کے بارے میں یہ لگے ہوتے ہیں بات کرنے۔
ڈاکٹر عرفان کے چینل پہ ایک ویڈیو بھی ایسی ہو جس کو دیکھ کے کسی کے ایمان میں اضافہ ہو کہ ہاں یار اسلام یہ بتا رہا ہے، اسلام یہ سکھا رہا ہے، اسلام کو ماننے پہ یہ سارا کچھ ہمیں مل رہا ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے، پھر کون سا جہاد، پھر کون سا اسلام بچایا جا رہا ہے؟ اسلام کو اگر بچانا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں تو نکلیں باہر، سب سے پہلے اپنی بیوی کو کور کریں، سب سے پہلے اپنی بیٹی کو کور کریں، 2 بیٹیوں کے باپ ہیں، آپ کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ڈاکٹر عرفان، کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں اتنے فحاشہ گندے الفاظ یوز کرنے سے پہلے۔ آیا کہ آپ کی بھی 2 بیٹیاں ہیں، مکافات عمل چلتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے کہ قسمت کی چکی جو ہے نا چلتی تو بڑی آہستہ سے ہے لیکن پیستی بڑا باریک ہے۔ تو یہ جو اسلام کو لے کے سامنے رکھ کے چند ویوز کے لیے آپ اتنی گندگی کو خرید کے لے کے آ رہے ہیں، آیا کہ آپ کہاں پہ اسلام کو بچا رہے ہیں؟ یہ ساری ویڈیوز کو پکڑ کے لانے پہ، بڑے بڑے چینلوں والوں کی وہ گندگی کی ویڈیوز لانے پہ یا ان کے بارے میں بتانے پہ کہ یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، کہاں پہ اسلام بچایا جا رہا ہے؟ کہاں پہ سارا کچھ جہاد کیا جا رہا ہے؟ کہاں پہ سب چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں؟ کہیں پہ بھی نہیں کی جا رہی۔ اگر ویڈیو پاکستان میں چل رہی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ آس پاس والے دیشوں میں بھی چل رہی ہوگی، جیسے کہ ہمارا چاہے کہ پڑوسی انڈیا، باہر کے دیش، یہاں کے دیش، وہاں کے دیش، سبھی میں ویڈیوز جاتی ہوں گی، غیر مذہب والے بھی دیکھتے ہوں گے اور مسلمان بھی دیکھتے ہوں گے۔ مسلمانوں کے لیے کون سا سبق دیا جا رہا ہے اور غیر مذہب والوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا سبق دیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اپنی بیٹیوں کی اگر ایپس کو چھپایا جاتا ہے تو ڈاکٹر عرفان دوسروں کی بیٹیوں پہ بھی ایپس کو ڈھکا جاتا ہے، نہ کہ ایسے خرید کے نکال کے اچھالا جاتا ہے کہ فلانے کی بیٹی یہ کر رہی ہے تو فلانے کی بیٹی یہ کر رہی ہے۔ یہ مطلب یار اتنے فحاشہ الفاظ کیسے استعمال کر لیتے ہو؟ 2 بیٹیوں کے باپ ہونے کے باوجود کیسے اتنے گھٹیا الفاظ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے استعمال کر لیتے ہو؟ سوچو، ایک دفعہ سوچو۔ آیا کہ یہی چیز ظاہر سی بات ہے 2025 سٹارٹ ہونے والا ہے، آگے چل کے جو دور چلنا ہے وہ تو کسی نے سوچا تک نہیں ہے کتنا فاسٹ ہونا ہے۔ تم اس چیز کی گارنٹی دیتے ہو جب تک تمہاری بیٹیاں جوان ہونی ہیں اسلام بچا رہے گا، اسلام جو ہے کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو بچا کے رکھے گا، تمہاری بیٹیوں پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، تمہاری بیٹیوں کے بارے میں کوئی گندی بات نہیں کرے گا، کوئی فحاشہ لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ گارنٹی دیتے ہو اس بات کی؟ نہیں دیتے نا۔ تو میرا بھائی، دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں بھی اتنے فحاشہ، اتنے گندے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے نا اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے نا دیکھ لو کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے کیے کی سزا تمہاری بیٹیوں کو ملے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ جو ہے نا اپنے اعمالوں سے جو ہے نا اپنی بیٹیوں کا نصیب لکھتا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو تمہارے اعمال تمہاری بیٹیوں کے سامنے آ جائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو بچانا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ جہاد کہتے کس کو ہیں، اسلام کو بچانا کس کو کہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا کس کو کہتے ہیں۔ اگر تو واقعی میں جہاد کر رہے ہیں تو سب سے پہلے نکلے ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو کہ چند دہیج کی چیزوں کے لیے اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ نکلے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تھوڑی چیزوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ نکلے ان لوگوں کی طرف جو کہ گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اتنا غلط کر رہے ہیں کہ خود بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ نکلے ان کی طرف جو بچے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نکلے ان بزرگ لوگوں کی طرف جو کہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نکلے ان کی طرف جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، نکلے ان کی طرف جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، نکلے ان کی طرف جن کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، نکلے ان کی طرف جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اوپر امید رکھنے کے علاوہ، نکلے ان کی طرف جن کے پاس اپنی بیٹیوں کو بہانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نکلے ان کی طرف جو بچے جوانیوں میں اپنے ساتھ اتنا غلط کر رہے ہیں، نکلے ان کی طرف جو چند بل کے پیسوں کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں، نکلے ان کی طرف یار جو واقعی میں اسلام کو بچانا چاہ رہے ہیں، نکلے ان کی طرف جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کے خلاف ہو رہی ہیں بس اس وجہ سے کہ غریبی بہت ہے۔ اگر تو واقعی میں اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نکلے نا ان لوگوں کی طرف جو یہ سارا کچھ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان ساری گندگی کو پروموٹ کر رہے ہیں، سارا کچھ نکال کے
رکھ کے سامنے سبھی کو گمراہ کر رہے ہیں، سب کو وہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ میں گندگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو تو نظر بھی تو آئے نا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بہت سارے بیڈ کومنٹس آئے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوئی جن پہ میں نے دیکھا اور بڑا افسوس کیا میں نے کہ یار یہ مجھے ایسا بول رہے ہیں۔ چلے مانا میں نے ان کی پہلی ویڈیو میں الفاظ اچھے استعمال نہیں کیے، مانتی ہوں میں اس چیز کو، وہ انسان ہی کیا جو اپنی غلطی کو نہ مانے۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے ان میں ان کی والدہ کو لایا، ان کی والدہ کے بارے میں غلط الفاظ یوز کیے، ان کی بیوی کے بارے میں کیے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہی تھی نا، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ معنوں میں جہاد کہا کس کو جاتا ہے؟ ڈاکٹر عرفان ذرا اپنے ارد گرد دھیان دیں اور پوچھیں ان بچوں سے جن کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ تک نہیں رہا، پوچھیں ان بیٹیوں سے جو چند جہیز کی چیزوں کے لیے دلہن بنی کی بنی ہی رہ گئی ہیں، پوچھیں ان بچوں سے جو بھوکے رہنے کی وجہ سے مر رہے ہیں، پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس رہنے کو جگہ تک نہیں ہے، پوچھیں ان لوگوں سے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، پوچھیں ان لوگوں سے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی فیملیاں مر گئی ہیں، پوچھیں ان سے جن کا ایمان، جن کا تقوی اپنے رب پہ بہت مضبوط ہے، شکر ہے الحمدللہ کر کے جی رہے ہیں۔ اور جہاد کرنا چاہ رہی ہیں نا تو نکلے نا باہر، غریبی کو دیکھیں ان لوگوں کو جو صرف پانی پہ گزارا کر رہے ہیں، دیکھیں ان بچوں کو جو اپنے ماں باپ کی لاشوں کے سامنے رکھ کے رو رہے ہیں، پوچھیں ان بیٹیوں سے جو شادی نہ ہونے پہ خودکشیاں کر رہی ہیں۔ معنوں میں یہ جہاد ہے۔ اگر تو آپ اس ساری چیزوں کو روک نہیں سکتے نا تو اپنی بکواس کو بھی بند رکھیں، سب کے بارے میں اتنی گندی اور فحاشہ لینگویج استعمال کرنے سے نا تھوڑا سا گریز کریں۔ آپ سے کہنا میں یہی چاہوں گی ڈاکٹر عرفان کہ آئندہ کے بعد ایک ویڈیو آپ کی اور دوسری ویڈیو آپ کے اوپر میری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کتنا ٹائم جو ہے نا اس گندگی کو پروموٹ کرتے ہیں اور میں کتنا ٹائم آپ کو روکنے میں لگاتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بے شک اچھا کرنے والوں کے ساتھ ہی میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ کتنا ٹائم آپ جو ہے کہ یہ گندگی کو لے کے جو ہے نا حرام پیسہ کماتے ہیں اور کتنا ٹائم میں آپ کو روک سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے کہ یہ جو ڈاکٹر عرفان کے چمچے آ کے تو مجھے کامنٹس کرتے ہیں یا یہ جو بیڈ لینگویج میرے ساتھ یوز کرتے ہیں نا، ان سب کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اپنی بکواس کو نا بند رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگ جو ہے کہ اسلام کے بارے میں یا آپ اچھی چیزوں کو پروموٹ نہیں کر سکتے نا تو کتے بن کے نا میری آئی ڈی کے نیچے آ کے نا بکواس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، ورنہ اگر میری زبان پھسلنے پہ آئی نا تو رہنا آپ لوگوں کا بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں برے کیوں مارتی ہوں نا، برائی کرنے والے کو ختم کرتی ہوں نا، تو میں برائی کے ساتھ چلنے والے کو بھی ختم کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو گندگی آگے آپ میری ویڈیوز کے نیچے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کی بیوی ناچ نہیں رہی، اس کی بیوی یہ نہیں کر رہی تو اس کی بیوی وہ نہیں کر رہی، ڈاکٹر عرفان کی باتیں ساری صحیح ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب قبر میں عذاب آئے گا نا تم لوگوں پہ، جب قبر میں کیڑے پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہی فریاد کرنا کہ ڈاکٹر عرفان نے بالکل صحیح کہا تھا، ہم نے تو بالکل صحیح کا ساتھ دیا تھا، تو پھر ہم پہ عذاب کیوں آیا، ہمارے اوپر کیڑے کیوں چھوڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آئندہ اگر مجھے کسی نے بھی کوئی بھی آ کے بات کی تو ایسی پھاڑ کے رکھوں گی نا، کیونکہ آنے والے وقت میں نا آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا مجھ سے ڈر ہی لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ تمیز نام کی چیز تو مجھ میں ہے ہی نہیں، اگر تمیز نام کی چیز مجھ میں ہوتی نا تو میں یوٹیوب پہ نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو تمیز نام کی چیز تو مجھ میں ہے نہیں ہے، تو سوچ سمجھ کے جو ہے کہ ڈاکٹر عرفان کے چیلے چمچے آ کے مجھ سے کوئی بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ بغیر کسی بھی یوٹیوبر کے، کسی بھی بلاگر کے چمچے آ کے اگر میری بلاگنگ کے اوپر آ کے کوئی نیچے فحاشہ بات کریں گے یا کوئی بھی ایسی گندگی بات کریں گے نا تو یقین مانے کہ اگلی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہی بنے گی میری، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو آپ لوگوں کے لیے میرے الفاظ ہوں گے نا وہ میرے الفاظوں کو آپ لوگ کلوز کر کے دکھانا، بند کروا کے دکھانا، کیونکہ میری ایک دفعہ جب زبان چلنی سٹارٹ ہوتی ہے نا تو اس کو میں خود بھی نہیں روک پاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا جو ہے نا سارے اپنی عزت کو نا خود ہی سنبھال کے رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر میں اس کو اچھالنے پہ آئی نا تو میں تو کسی بھی طریقے کا جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرنے والی، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو لنگاڑے اتار دینے ہیں پکڑ کے، ٹھیک ہے۔ اور برائی کا ساتھ دینے والے کو تو میں اس طریقے کے اتارتی ہوں نا کہ وہ خود کی شکل دیکھتے بھی نفرت کرتا ہے
کہ بھائی ہم گندگی کو پروموٹ کرنے والے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہم گندگی کو پروموٹ کرنے والے کا ساتھ دے رہے تھے. خدا کا خوف کر لو تھوڑا سا، اللہ کو جان دینی ہے کل کو. سب نے، بے شک سب نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. ڈاکٹر عفان کی ایک ویڈیو کے نیچے ایک لڑکی نے کامنٹ کیا ہوا ہے، اس کا اسکرین شاٹ میں ابھی لگا دیتی ہوں، آپ دیکھ لیں خود ہی. بالکل صحیح اس نے کہا ہے، عذاب سب نے اپنا اپنا بھگتنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کسی کے بارے میں گندگی پھیلانے سے یا کسی کے بارے میں گندی باتیں کرنے سے جو ہے نا اس کا بھلا نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا. پروموٹ تو آپ لوگ ہی کر دیتے ہو. جس چینل کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس چینل کے بارے میں ویڈیو بنا کے، اس چینل کے بارے میں سب کو بتا کے سامنے تو تم لوگ خود لے کے آتے ہو، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہو کہ یہ گندا کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں. اللہ کی لعنت تم پہ ڈاکٹر عفان. کہ آئی ہوپ سو سب کو سمجھ لگ گئی ہوگی. ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ.